اپنے کوارٹر میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے میں نے جہاں ٹائم بموں والی ڈبی چھپا کر رکھی ہوئی تھی اسے نکالا، کھول کر 6 کے 6 ٹائم بم اچھی طرح جانچ پڑتال کے بعد واپس ڈبیا میں رکھ دیے۔ ڈبیا کو میں نے خفیہ جگہ پر سنبھال دیا۔ مجھے یہ بم لگانے کے لیے ہفتے کے دن کا انتظار تھا۔ دوسرے دن میں وقت پر ایٹمی مرکز پہنچ گیا۔ پہلے کی طرح کام کرتے اور ٹرالی میں سامان سٹور سے ادھر لاتے دن گزر گیا۔ رات کو یوں ہی خیال آیا کہ سائنسدان ٹھنڈی یخ عورت نرملا دیوی سے بھی ملاقات کر لینی چاہیے تاکہ یہ معلوم ہوتا رہے کہ کوئی ایمرجنسی کی صورتحال تو پیدا نہیں ہو گئی۔ اپنی طرف سے تو میرا کمانڈو ایکشن کا منصوبہ بالکل تیار اور مکمل تھا، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ منصوبے اپنی طرف سے ہر لحاظ سے مکمل کر لیے جاتے ہیں، لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ عین وقت پر حالات کیا شکل اختیار کر لیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حالات اتنی جلدی پلٹا کھا جاتے ہیں کہ کمانڈو مشن کا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ یہ سائنسدان عورت ایٹمی مرکز کے اندرونی حالات سے پوری طرح باخبر تھی، کیونکہ یہ اپنے سیکشن کی انچارج تھی، اس لیے اس سے کم از کم ہفتے کی شام تک ملتے رہنا ضروری تھا۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ایٹمی مرکز کے 5 کمروں میں لگنے والی اصل چابی میرے پاس تھی۔ میں نے اس کی نقل تیار کروا کر نرملا دیوی کے کچن والے گلدان میں ڈالی ہوئی تھی۔ میں یہ بھی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کہیں اس کو یہ علم تو نہیں ہو گیا کہ اس کے گلدان والی چابی نقلی ہے، اگرچہ ایک چابی اس کے پاس موجود رہتی تھی۔ کچن والی چابی ڈپلیکیٹ چابی تھی، پھر بھی احتیاط کے طور پر ان حالات کی نبض کو معلوم کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ میں نے آدھی رات کے بعد پگڑی اتار کر سر پر سکھوں کی طرح رومال باندھ کر نرملا دیوی کے کوارٹر کی طرف چل پڑا۔ کالونی پر ہو کا عالم طاری تھا۔ شاید ہی کوئی کوارٹر ایسا تھا جس کے اندر کوئی بتی روشن ہو۔ کسی کوارٹر کی باہر کی بتی روشن تھی۔ میں کوارٹروں کے پیچھے سے ہو کر جا رہا تھا۔ سائنسدان عورت نرملا دیوی کے کوارٹر پر بھی اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس عورت کی طرح اس کا کوارٹر بھی سرد، ویران اور تاریک تھا۔ مجھے یہ خیال ضرور آیا کہ میں اسے بتائے بغیر جا رہا ہوں، کہیں وہ گہری نیند نہ سو رہی ہو۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں فون پر شام کے وقت اسے خبر کر دیتا کہ میں آ رہا ہوں، مگر اب میں اس کے کوارٹر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اب سوائے دستک دینے کے میں اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے آہستہ سے دستک دی۔ اندر بالکل خاموشی تھی۔ میں نے دوسری اور تیسری بار دستک دی، پھر بھی خاموشی چھائی رہی۔ ایک اور بار دستک دینے سے اندر سے نرملا دیوی کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری۔ اس نے انگریزی میں پوچھا، کون ہے؟ میں نے دروازے کے ساتھ منہ لگا کر انگریزی میں ہی کہا، میں ہوں جسونت سنگھ، اور پھر سکھوں کی طرح اپنے آپ پر ہی ہنس پڑا۔ میں فوراً چونکا۔ میرے اندر سکھوں والی عادتیں پیدا ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ میں نے جلدی سے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور سنجیدہ ہو گیا۔ نرملا دیوی نے دروازہ کھول کر اپنا آدھا سویا آدھا جاگا ہوا چہرہ باہر نکالا۔ باہر بھی اندھیرا تھا اور اندر بھی۔ باہر کا اندھیرا ذرا کم تھا۔ مجھے اس کی شکل ایسی لگی جیسے اچانک کوئی بھوت اندھیرے میں سے نکل کر میرے سامنے آ گیا ہو۔ اس کے مختصر سے بال بڑے بے ہنگم طریقے سے کھلے تھے۔ اس نے سخت لہجے میں انگریزی میں کہا، تم اس وقت کیا کرنے آئے ہو؟ تم نے شام کو فون کیوں نہیں کیا؟ میں نے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا، میڈم آئی ایم سوری، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مگر تم تو سینٹر میں ڈیوٹی پر موجود تھے۔ خیر اندر آؤ۔ میں اندر کمرے میں چلا گیا۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا کروں، کیونکہ کمرے میں اتنا گھپ اندھیرا تھا کہ میری آنکھیں جو جنگل کی تاریک راتوں میں دیکھ لیتی تھیں وہاں کچھ بھی نہیں دیکھ رہی تھیں۔ کمرے کی فضا میں ڈیٹول کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ عجیب بات ہے، نرملا دیوی مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس طرح صوفے کے پاس لے گئی جس طرح کوئی کسی اندھے کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتا ہے۔ اس نے ٹیبل لیمپ روشن کر دیا۔ بولو، کیا کرنے آئے ہو؟ میں نے کھسیانہ سا ہو کر کہا، بس میڈم آپ سے ملنے کا دل کر رہا تھا، اس لیے آ گیا ہوں۔ اور تم اتنے دن کیوں نہیں آئے؟ اس ہفتے کی رات کہاں تھے؟ میں نے کہا، بس میڈم میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، کوارٹر میں ہی پڑا رہا، کوئی خیر خبر لینے والا تو یہاں ہے نہیں۔ وہ بالوں کا چھوٹا سا جوڑا بنا رہی تھی۔ میں نے اسے پوچھا، اور تو سب خیریت ہے؟ وہ سرد لہجے میں ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، ہاں سب خیریت ہے، اب تم جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ آج اس نے کچھ زیادہ ہی ڈیٹول کا استعمال کیا ہوا تھا، کیونکہ اس کے بستر سے ڈیٹول کی تیز بو آ رہی تھی۔ مجھے وہ کسی ایسے مریض کا کمرہ لگ رہا تھا جس کا تازہ تازہ آپریشن ہوا ہو۔ میرا خود وہاں دم گھٹنے لگا تھا۔ جب میں نے معلوم کر لیا کہ سب ٹھیک ہے اور اسے نقلی چابی کا پتہ نہیں لگا تو میرا وہاں بیٹھنا بیکار تھا۔ میں نے اٹھ کر ہاتھ باندھ کر کہا، ست سری اکال، میں چلتا ہوں، سوری آپ کو ڈسٹرب کیا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی ہسپتال کی چڑیل میرے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ میں دروازے سے باہر نکلا تو اس نے کہا، مجھے ڈسٹرب کرنے صرف ہفتے کی رات کو آیا کرو، اب جاؤ، اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے دل میں کہا، میڈم اس ہفتے کی رات کو میں بہت مصروف ہوں گا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ کہیں راج گڑھ اس زیر زمین ایٹمی مرکز کے اتنا قریب تو نہیں کہ یہ کالونی بھی اس کے ساتھ ہی اڑ جائے، مگر میرا خیال ہے ایسی بات نہیں تھی۔ پروفیسر جمشید نے کہا تھا کہ ایٹمی سینٹر کے دھماکے سے ارد گرد 2 فرلانگ کا علاقہ ہی متاثر ہوگا، اور اس کالونی کے کوارٹرز ایٹمی مرکز یعنی رام گڑھ کے قصبے سے کافی فاصلے پر تھے۔ بہرحال میرے لیے وہ نرملا دیوی سے آخری ملاقات تھی۔ دن گزرتے چلے گئے، آخر ہفتے کی رات آ گئی۔ یہ میرے کمانڈو ایکشن کی رات تھی۔ اس رات مجھے ایٹمی مرکز میں رہ کر ایٹمی پلانٹ والے کمرے میں 4 ٹائم بم لگانے تھے۔ پہلے کی طرح میں اس روز بھی آفس ٹائم ختم ہوتے ہی سفید کوٹ اتار کر ہینگر میں لٹکانے کے لیے کلاک روم میں گیا اور وہیں کلازٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ 4 ٹائم بم میری جیب میں موجود تھے۔ ڈبی میں 2 بم میں نے الگ کر کے رکھ لیے تھے۔
मुझे एटमी भट्टी पर 4 बम लगाने थे। मैं उस वक्त तक क्लॉक रूम में ही छुपा रहा जब तक के 5 गार्ड कमरों को चेक करने के बाद ताले लगाकर ऊपर न चले गए। मुझे पता चल चुका था कि ये गार्ड मजीद चेकिंग और देखभाल के लिए आधी रात को भी नीचे आते हैं। चुनाचे मैंने बम आधी रात के बाद और इन गार्ड्स की दूसरी चेकिंग के बाद लगाने का फैसला किया। मैं सफेद कोटों के हैंगरों वाले क्लोजेट में छुप कर बैठा हुआ था। जब जरा इत्मीनान हुआ कि एटमी सेंटर खाली हो गया है तो बाहर निकल आया। चाबी मेरी जेब में थी जो सब कमरों को लग जाती थी, मगर मुझे उस वक्त सिर्फ कमरा नंबर 5 को ये चाबी लगानी थी। एहतियात के तौर पर मैं राहदारी में टहलता कमरा नंबर 5 के पास आ गया। जेब से चाबी निकालकर उसे लगाई। ताला खुल गया। अंदर झांक कर देखा। अंदर बत्तियां जल रही थीं। दरमियान में एटमी भट्टी साफ नजर आ रही थी। मैंने जल्दी से दरवाजे को दोबारा लॉक किया और दबे पांव चलता वापस क्लॉक रूम में आकर बैठ गया। दिल में यही दुआ कर रहा था कि या पाक परवरदिगार कोई ऐसी वैसी इमरजेंसी न पैदा हो जाए, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। ऐसी सूरत में न सिर्फ ये कि मेरा कमांडो मिशन फेल हो जाता बल्कि मैं पकड़ा भी जा सकता था। इसी तरह बैठे बैठे और कभी राहदारी में दीवार के साथ साथ टहलते हुए रात के 11 और फिर 11:30 बज गए। ऊपर से गार्ड्स के चेकिंग के लिए राउंड लगाने का वक्त हो गया था। मैं जल्दी से क्लॉक रूम में आकर छुप गया। ठीक 12 बजे रात दोनों गार्ड ऊपर से सीढ़ियां उतरकर नीचे आए और बातें करते दोनों राहदारी में आगे निकल गए। आज दूसरा गार्ड क्लॉक रूम के पास खड़ा नहीं हुआ था। मुझे उनके दरवाजे खोलने बंद करने और बातें करने और कभी कभी कहका लगाने की आवाजें आती रहीं। फिर वो आपस में बातें करते हंसी मजाक करते सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चले गए। जब ऊपर वाले दरवाजे के बंद हो जाने की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मैं क्लोजेट के हैंगरों से निकलकर बाहर कुर्सी पर बैठ गया। मैं एहतियातन मजीद कुछ वक्त लगाना चाहता था, महज इस ख्याल से कि कहीं वो दोबारा तो नीचे नहीं आ जाते। जब 10-15 मिनट गुजर गए और ऊपर भी गहरी खामोशी छा गई तो मैंने अल्लाह का नाम लिया और क्लॉक रूम से निकलकर राहदारी में आ गया। उस वक्त मैं एक आम किस्म का आदमी नहीं था। मेरे कदम नपे तुले थे। मैं आम हालात की तरह दबे पांव नहीं चल रहा था। मेरी चाल एक कमांडो की चाल थी जिसने अपने मुल्क और मिल्लत की सलामती की खातिर, अपने वतन पाक के मासूम बच्चों और माओ बहनों की इज्जतों की खातिर सर धड़ की बाजी लगा रखी थी, और जो मौत अपनी हथेली में लेकर दुश्मन के एक इंतहाई हसास और नाजुक तरीन इंस्टीट्यूट में टाइम बम लगाने जा रहा था। मैं कमरा नंबर 5 के सामने आकर रुक गया। कमरा बंद था। ऊपर राहदारी की छत पर बल्ब जल रहा था जिसकी रोशनी दरवाजे पर पड़ रही थी। मैंने जेब से चाबी निकालकर ताले के सुराख में घुमाई। ताला खुल गया। दरवाजा खोलकर मैं अंदर आ गया। मैंने दरवाजा फौरन बंद कर दिया। मेरी पुश्त दरवाजे से लगी थी और मेरी निगाहें गोल चबूतरे पर लगी थीं जहां मुझे टाइम बम लगाने थे। अब मुझे फुल एक्शन से काम लेना था और एक मिशन की तरह अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज पूरा करना था। मैं तेज तेज कदम उठाता एटमी भट्टी के पास आकर बैठ गया। मैंने जेब से प्लास्टिक का वो छोटा सा लिफाफा निकाला जिसमें 4 टाइम बम पड़े थे। मैंने पहला टाइम बम लेकर उसे एटमी भट्टी के गोल चबूतरे की दीवार के साथ फर्श से 1 फुट ऊंचा करके चिपका दिया। उसके बाद दूसरा टाइम बम जरा आगे करके चिपका दिया। इसी तरह मैंने निहायत एहतियात और होशियारी के साथ 4 टाइम बम चिपका दिए। इस काम से फारिग होने के बाद मैंने 4 टाइम बमों का अच्छी तरह से जायजा लिया और फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर उसके अंदर जो टाइम डिवाइस लगे थे बारी बारी उनके बटन दबा दिए। 1 घंटे के बाद इन बमों को फटना था। मैं नपे तुले कदम उठाता कमरा नंबर 5 से बाहर आया। दरवाजे को उसी तरह चाबी लगाकर लॉक किया और क्लॉक रूम की तरफ जाने के बजाय राहदारी के उस सिरे की तरफ चलने लगा जहां गहरे कुएं के अंदर बिजली के जनरेटर लगे थे और एक चरखी से दीवार में ताक खुलता था। क्योंकि आज की रात मैं क्लॉक रूम में नहीं ठहर सकता था, ये प्रोग्राम मैंने पहले से बना रखा था। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि जनरेटर वाले कमरे को मैं पहले भी खोल कर देख चुका था, वरना मेरे लिए वहां दिन के वक्त टाइम बम लगाना नामुमकिन बात थी और फिर मुझे सिर्फ बम लगाने के लिए 5 गार्ड्स का खून करना पड़ता। ऐसा करते हुए हालात मेरे मुखालिफ भी हो सकते थे और मैं फंस भी सकता था। मैं राहदारी की दीवार के साथ साथ चलता राहदारी के आखिरी दीवार के पास आया। वहां छोटी सी चरखी दीवार में एक तरफ वैसे ही लगी हुई थी। मैंने चरखी को घुमाया। छोटे से ताक का दरवाजा खुल गया। दूसरी तरफ कुएं की दीवार के साथ लोहे की सीढ़ी ऊपर से नीचे जनरेटर तक जा रही थी। जनरेटर चल रहे थे। मैं टांग बढ़ाकर लोहे की सीढ़ी पर आ गया। अपना बाजू नीचे करके ताक को इसी तरह दोबारा बंद कर दिया। अब मैं ऊपर चढ़ने लगा। लोहे की सीढ़ी दीवार के साथ चिपकी हुई थी और ऊपर कुएं के थाने तक जाती थी। मुझे मालूम नहीं था कि इस कुएं के ऊपर कोई आहनी ढकना भी है। जिस रोज मैंने नीचे से देखा था तो कुएं का मुंह खुला था और मुझे आसमान पर तारों की रोशनी नजर आ रही थी। आज मैंने ऊपर देखा तो मुझे तारों की रोशनी नजर न आई। मैंने सोचा कि बाहर शायद अंधेरा होगा या शायद बादल होंगे। मैं सीढ़ी चढ़ता जब कुएं के मुंह पर आया तो उसका मुंह बंद था। मैंने हाथ ऊपर करके देखा। कुएं के मुंह पर लोहे का भारी ढक्कन गिरा हुआ था। मैंने दोनों हाथों से जोर लगाया मगर ढक्कन जरा भी अपनी जगह से न हिला। मैं आहनी सीढ़ी पर खड़े का खड़ा साकित होकर रह गया। मैंने ये सोचा ही नहीं था कि एटमी मरकज के जनरेटर कुओं वाला ढकना ऊपर से बंद हो सकता है। मेरा ख्याल था कि कुएं का मुंह खुला होगा जिस तरह कि मैंने एक रोज पहले देखा था और मैं आसानी से बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन कुएं का मुंह लोहे के ढक्कन से बंद था।
میں کنویں کی دیوار کے ساتھ لگی لوہے کی سیڑھی پر کھڑا سوچنے لگا کہ اگر ڈھکن نہ کھلا تو میرا بچنا ناممکن ہے۔ میں نے ایٹمی بھٹی میں جو 4 ٹائم بم لگائے تھے انہیں 1 گھنٹے بعد پھٹنا تھا، اور اس سارے ایٹمی سینٹر اور ریت کے ٹیلوں کے ساتھ مجھے بھی اڑا جانا تھا۔ مجھے اپنی موت کا کوئی خوف نہیں تھا، لیکن میں اس طرح اپنی زندگی کو ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے پاؤں لوہے کی سیڑھی پر جمائے اور دونوں ہاتھوں سے پوری طاقت سے زور لگا کر ڈھکن کو اٹھانے کی کوشش کی۔ 2-3 بار کوشش کرنے سے ڈھکن ذرا سا اپنی جگہ سے ہلا۔ جس طرف سے میں زور لگا رہا تھا اسی طرف سے ڈھکن اوپر اٹھ گیا۔ مجھ پر ریت گری۔ ان لوگوں نے کنویں کے اوپر ڈھکن دے کر اوپر سے ریت ڈال دی تھی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس کے نیچے ایٹمی سینٹر کے جنریٹر چل رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں، بھارت کا یہ خفیہ ایٹمی سینٹر راجستھان میں رام گڑھ قصبے سے تھوڑی دور ویران ٹیلوں کے درمیان واقع تھا۔ 5-7 منٹ کی زبردست کوشش سے میں نے کنویں کے اوپر پڑے ہوئے ڈھکن کو اتنا اوپر اٹھا دیا کہ میں اس میں سے باہر نکل سکتا تھا۔ میں رینگ کر کنویں سے باہر آ گیا۔ یہ کنواں ایسا ہی تھا جیسا کہ ٹیوب ویل کا کنواں ہوتا ہے۔ ٹیوب ویل کے کنووں کے اوپر تو گول کمرہ سا بنا ہوتا ہے، جبکہ اس ایٹمی سینٹر کے جنریٹر روم کے کنویں کے اوپر سے ڈھک دیا گیا تھا، کیونکہ بھارتی حکومت اسے لوگوں سے خفیہ رکھنا چاہتی تھی۔ باہر نکلتے ہی میں ایک طرف چل پڑا۔ یہ صحرا کا علاقہ تھا۔ آسمان پر تارے نکلے ہوئے تھے جن کی مدھم اور دھندلی سی روشنی میں مجھے دور دور تک پھیلے ہوئے راجستھان کے صحرائی ٹیلے نظر آ رہے تھے۔ ایٹمی سینٹر کی زیر زمین عمارت ریت کے 2 ٹیلوں کے درمیان تھی۔ ان ٹیلوں کی ریت کافی سخت ہو چکی تھی۔ میں جس ریت پر چل رہا تھا وہ بھی زیادہ بھربھری نہیں تھی۔ مجھے سمت کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ میں نے آسمان کے ستاروں کو غور سے دیکھا۔ میں سمت کا تعین نہ کر سکا۔ ایک تو رات کا وقت تھا، دوسرے ارد گرد ریت ہی ریت تھی۔ چھوٹے بڑے ٹیلے تھے۔ میں ان ٹیلوں میں داخل ہو کر ان کی بھول بھلائیوں سے پھنسنے سے بچنا چاہتا تھا۔ میں جتنا اندازہ لگا سکتا تھا اتنا اندازہ لگا کر ریت کے ٹیلوں میں جانے کی بجائے ان سے بچ کر دائیں جانب ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس طرح میرا رخ مشرق کی طرف ہو گیا ہے، اور کچھ دیر تک چلنے کے بعد راج گڑھ کا قصبہ آ جائے گا، جہاں ایٹمی سینٹر میں کام کرنے والے سائنسدانوں اور عملے کے دوسرے آدمیوں اور خود میرا بھی کوارٹر تھا۔ میں بالکل سکھ بنا ہوا تھا۔ سر پر پگڑی تھی، قمیض پتلون پہنی ہوئی تھی، کمر میں کرپان لٹک رہی تھی۔ میں نے رک کر کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر وقت دیکھا۔ 4 بموں کے پھٹنے میں 45 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ میں اس علاقے سے جتنی دور ہو سکے نکل جانا چاہتا تھا۔ میں نے جاگنگ کرنا شروع کر دی۔ زمین سخت تھی اور اس کے اوپر ریت کی پتلی سی تہ بکھری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے دوڑنے میں آسانی ہو رہی تھی۔ پروفیسر جمشید نے کہا تھا کہ اگر ایٹمی فرنس میں 1/10 گرام بھی افزودہ پلوٹونیم ہوا تو اس کے پھٹنے سے ارد گرد کم از کم 3 میل تک کسی چیز کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، اور ریت کے جن ٹیلوں کے نیچے ایٹمی سینٹر قائم ہے اس کی ریت پگھل کر بھاپ بن کر اڑ جائے گی۔ اس لیے میں اس علاقے سے کم از کم 4-5 کلومیٹر دور نکل جانا چاہتا تھا۔ ایک جگہ میں نے مڑ کر دیکھا۔ ایٹمی سینٹر کے ریت کے ٹیلے کافی پیچھے رہ گئے تھے اور رات کی تاریکی میں ان کے دھندلے خاکے نظر آ رہے تھے۔ میں نے اپنی رفتار ذرا تیز کر دی۔ میں جب کافی دور نکل گیا تھا تو مجھے خیال آیا کہ اس وقت تو مجھے راج گڑھ کے کوارٹروں میں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ راج گڑھ ایٹمی سینٹر سے 3-4 میل کے فاصلے پر تھا، اور یہاں ہمارے کوارٹرز تھے جہاں ہمیں روزانہ ایٹمی سینٹر کی گاڑیاں لے جاتی تھیں۔ مجھے تشویش ہونے لگی کہ کہیں میں غلط راستے پر تو نہیں پڑ گیا۔ صحراؤں میں راستہ بھول جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سمجھو آدمی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ میں نے رک کر گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ گھڑی کی سوئیاں چمک رہی تھیں۔ بموں کے دھماکے میں 30 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ میں صرف 5 منٹ تک سانس لینے کی غرض سے قدم قدم چلتا گیا۔ اس کے بعد مشرق کی جانب دیکھا۔ ستارہ صبح مشرقی افق کے کنارے پر نمودار ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں مشرق کی طرف ہی جا رہا تھا، مگر دوڑتے دوڑتے صحرائی ٹیلوں میں راج گڑھ سے کچھ فاصلے پر بائیں جانب ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا رخ درست کیا اور دوبارہ دوڑنے لگا۔ مجھے دور سے کچھ روشنیاں جھلملاتی نظر آئیں۔ میں خوش ہو گیا کہ راج گڑھ آ رہا ہے۔ راج گڑھ میں مجھے رکنا نہیں بلکہ آگے جانا تھا۔ کوئی 10 منٹ کے بعد وہ روشنیاں ریت کے ٹیلوں میں گم ہو گئیں۔ میں چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کے درمیان آ گیا تھا۔ ڈر تھا کہ میں کہیں بھٹک نہ جاؤں۔ میں ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور مشرق کی جانب نظر دوڑائی۔ خدا جانے وہ روشنیاں جو مجھے دور سے جھلملاتی نظر آئی تھیں اب کہاں غائب ہو گئی تھیں۔ ایٹمی سینٹر والے ٹیلوں کا نظر آنے کا اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں ان سے کافی دور نکل آیا تھا۔ ایک خیال آیا کہ انہی ٹیلوں میں کسی جگہ بیٹھ کر دن کی روشنی کے نکلنے کا انتظار کروں۔ دن کی روشنی میں مجھے راستہ معلوم ہو جائے گا۔ دھماکے کے بارے میں مجھے اطمینان تھا کہ میں اس کی شدید سے شدید زد سے بھی دور ہو چکا ہوں۔ پھر خیال آیا کہ مجھے رکنا نہیں چاہیے، چلتے رہنا چاہیے۔ میں نے صبح کے ستارے کو اپنا رہنما بنایا اور اس کی سمت ٹیلوں میں چلنے لگا۔ میں نے ایک بار پھر اپنی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ دھماکہ ہونے میں صرف 5 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ میں نے چلنا بند کر دیا اور ایک ایسے ٹیلے کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گیا جہاں سے مجھے دور تک صحرا بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ میرا رخ ایٹمی سینٹر کی جانب ہی تھا۔ میری نظر رات کے اندھیرے میں دور سیاہ دھبوں پر لگی ہوئی تھی جو کسی وقت اندھیرے میں غائب ہو جاتے تھے اور کسی وقت نظر آنے لگتے تھے۔ میں نے گھڑی پر نظریں جما دیں۔ اب اس علاقے میں تباہی مچنے میں صرف 1 منٹ باقی رہ گیا تھا۔ خیال آیا کہ کہیں بم کسی نے ناکارہ نہ کر دیے ہوں یا کسی فنی خرابی کی وجہ سے بلاسٹ ہی نہ ہو۔
جب 10 سیکنڈ باقی رہ گئے تو میں صحرا کے اندھیرے میں دور ٹکٹکی لگا کر دیکھنے لگا۔ میں منہ میں الٹی گنتی کر رہا تھا۔ جب 10 سیکنڈ بھی پورے ہو گئے تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اپنا سانس روک لیا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ دھماکہ نہ ہو۔ ہمارے ماسٹر سپائی گل خان نے بڑے اعتماد سے کہا تھا کہ اگر ان بموں کے فیوز کسی نے ناکارہ نہ کر دیے تو یہ ٹھیک وقت پر قیامت خیز دھماکے سے پھٹ جائیں گے، اور گل خان ہائی ایکسپلوسیوز کا ماہر تھا۔ اس سے پہلے اس کے اس قسم کے بموں سے میں دوارکا فورٹ میں بھارتی فوج کا گولہ بارود اور فوجی ساز و سامان کا ذخیرہ تباہ کر چکا تھا۔ بم ضرور بلاسٹ ہوں گے۔ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ جنوب کی جانب آسمان ایک دم روشن ہو گیا۔ یہ روشنی ایسی تھی جیسے بغیر آواز کے بجلی چمکی ہو۔ اس کے ساتھ ہی زمین ہلنے لگی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ اس کے بعد مجھے ایسا دھماکہ سنائی دیا جیسے کوئی مال گاڑی انجن سمیت فل سپیڈ سے کڑکڑاتی ہوئی میرے اوپر سے گزر گئی ہو۔ زمین ہل رہی تھی، دور صحرا میں روشنی بار بار چمک رہی تھی اور دھماکوں کی آواز 2-2 سیکنڈ کے وقفے سے آ رہی تھی۔ میرے لگائے ہوئے بموں نے اپنا کام کر دیا تھا۔ پہلے روشنی چمکی تھی، اب دور آسمان پر سرخ روشنی پھیل گئی۔ مجھے شعلے آسمان کی طرف بلند ہوتے نظر آنے لگے۔ مجھے یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ ایٹمی سینٹر کے دھماکوں کی شدت کتنی ہے۔ آسمان کا کنارہ اس قدر سرخ ہو رہا تھا جیسے اس کے نیچے بہت بڑا جوالا مکھی پھٹ گیا ہو۔ اب میرا وہاں رکنا مناسب نہیں تھا۔ میں اٹھا اور مشرق کی سمت تیز تیز چلنے لگا۔ صبح کا ستارہ پچھلے پہر کے نیلے نور میں بھڑک رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ جو روشنیاں مجھے پہلے دکھائی گئی تھیں وہ کہاں چلی گئی ہیں۔ میرے چلتے چلتے آسمان پر صبح کا اجالا پھیلنے لگا۔ پھر مشرق کی جانب سے سورج کا سرخ تھال نمودار ہوا۔ میں چلتا گیا۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اوپر آتا ہوا صاف معلوم ہوتا ہے۔ جیسے جیسے اوپر آتا جاتا ہے ہمیں اس کی حرکت نظر آنا بند ہو جاتی ہے۔ پھر ہم دھوپ کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورج آہستہ آہستہ مشرق سے مغرب کی طرف جا رہا ہے۔ اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں ٹھیک رخ پر جا رہا ہوں یا نہیں، کیونکہ یہ حقیقت بھی میرے سامنے تھی کہ دھماکے کے بعد اس سارے صوبے کی پولیس اور خفیہ سروس ہنگامی حالت کے تحت الرٹ ہو گئی ہوگی۔ سارے علاقے کو پولیس نے اور بہت ممکن ہے بھارتی فوج نے اپنے گھیرے میں لے لیا ہو اور جگہ جگہ ناکہ بندی کر کے چیکنگ شروع کر دی گئی ہو۔ میں اگرچہ بھارتی سکھ کے بھیس میں تھا اور میں نے ایٹمی سینٹر کی تمام نشانیاں ضائع کر دی تھیں، لیکن اس کے باوجود اگر میں پولیس یا فوج کے نرے میں آ گیا تو مجھ سے پوچھ گچھ کی جائے گی کہ میں کون ہوں اور اس وقت اکیلا اس طرف کیا کر رہا تھا۔ بہرحال میں کوئی عام قسم کا آدمی نہیں تھا۔ ہر قسم کے حالات سے نمٹنا میری ٹریننگ میں شامل تھا۔ اب میں چلتے چلتے تھکن محسوس کرنے لگا۔ ریت بھی گہری ہو گئی تھی، میرے پاؤں ریت میں گھسنے لگے تھے۔ دوسری مصیبت یہ تھی کہ سورج کی روشنی میں مجھے دور دور تک کسی آبادی یا بجلی کے کھمبوں کا نام و نشان تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک ہی خطرہ تھا کہ میں کہیں صحرا میں بھٹک تو نہیں گیا۔ ریت کے چھوٹے ٹیلوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، اب ریت کے بڑے بڑے ٹبے آ رہے تھے۔ میں نے ایک ٹبے کے اوپر چڑھ کر دور نگاہ ڈالی۔ کچھ فاصلے پر مجھے ایک انسان دکھائی دیا جو اونٹ کی مہار تھا میں آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ مجھے کچھ حوصلہ ہوا کہ میں آبادی سے دور نہیں ہوں۔ میں نے اس آدمی کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ میں آگے سے ہو کر جا رہا تھا۔ 2-3 ٹبے عبور کرنے کے بعد میں اس جگہ آ کر کھڑا ہو گیا جہاں سے شتر سوار نے گزرنا تھا۔ اونٹ والا قریب ہو رہا تھا۔ اس نے راجستھانی دیہاتی آدمیوں کی طرح سر پر بڑا سا پگڑ باندھ رکھا تھا، ہاتھ میں لمبی چھڑی تھی۔ وہ اونٹ کی مہار تھا میں آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ جب میرے قریب آیا تو خود ہی رک گیا اور میری طرف دیکھ کر اس نے راجستھانی ہندوستانی میں مجھ سے پوچھا کہ مجھے کس گاؤں میں جانا ہے۔ میں نے کہا مہاراج مجھے ریواڑی جانا ہے، ادھر تھل میں ایک سنگی ساتھی سے ملنے آیا تھا، راستہ بھول گیا ہوں۔ اونٹ والا مجھے اپنی چمکیلی اور اندر کو دھنسی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا ریواڑی تو اس جانب ہے مہاراج، چلے میں تمہیں لے چلتا ہوں، میں بھی ریواڑی ہی جا رہا ہوں، آپ جانور کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ اونٹ پر درختوں کی سوکھی ٹہنیاں لدی ہوئی تھیں۔ شتر سوار نے مجھے بڑی مشکل سے اونٹ کے اوپر چڑھا کر بٹھا دیا۔ اونٹ اوپر نیچے ہوتا مجھے جھکولے دیتا چل پڑا۔ مجھے خیال آ گیا کہ ریواڑی تو کافی دور ہے، راج گڑھ سے میں ٹرین میں وہاں جایا کرتا تھا اور 2 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ یہ اونٹ والا کیسے وہاں پہنچے گا اور کب پہنچے گا؟ کہیں اس نے مجھے کسی اور جگہ کا نام تو نہیں بتا دیا؟ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا مہاراج ریواڑی ہم کب پہنچیں گے؟ اونٹ والا دیہاتی اپنی زبان میں بولا آج سارا دن چلیں گے، رات جھنجھانی میں گزاریں گے، دوسرے دن چلیں گے، دوسری رات ڈیرو گڑھ میں آئے گی، تیسرے دن پہنچیں گے ریواڑی رات کو۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں اتنا لمبا سفر اونٹ پر طے نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے بھی جن جگہوں کے اس نے نام بتائے تھے وہاں پولیس کی ناکہ بندی ضرور ہوگی، میں کسی مصیبت میں پھنس سکتا تھا۔ میں نے اسے کہا مہاراج تم مجھے جھنجھانی پہنچا دو، وہاں سے میں کسی لاری میں بٹھا کر ریواڑی چلا جاؤں گا، جیسے تمہاری مرضی مہاراج۔ اونٹ والا خاموش ہو گیا۔ اونٹ اپنی سست رفتار کے ساتھ صحرا میں چلتا گیا۔ سورج نکل آنے کی وجہ سے گرمی ہو گئی تھی۔ میری سکھوں والی پگڑی اور داڑھی کی وجہ سے مجھے زیادہ گرمی لگنے لگی تھی، مگر مجھے یہ تکلیف برداشت کرنی ہی تھی، کیونکہ اصل میں صحرا میں بھٹک گیا تھا اور اب میرا جھنجھانی پہنچنا ضروری تھا۔ اتنا مجھے معلوم تھا کہ ڈیرو سے ریواڑی تک ریل گاڑی جاتی ہے اور جھنجھانی سے مجھے ڈبرو تک کوئی نہ کوئی لاری مل سکتی تھی۔ راستے میں ایک جگہ درختوں کا ایک جھنڈ آیا، یہ کیکر کی قسم کے درخت تھے۔ یہاں اونٹ والے نے اونٹ بٹھا دیا، میں اتر پڑا۔
یقین کریں کہ میں کمانڈو ٹریننگ کے باوجود اونٹ نے میرے سارے جسم کے پیچ ہلا کر رکھ دیے تھے۔ یہاں ریت میں ایک چھوٹا سا چشمہ بہ رہا تھا۔ اونٹ والے نے پوٹلی کھولی، اس میں گڑ اور مکئی کی روٹیاں تھیں۔ اس نے ایک روٹی اور گڑ مجھے بھی دیا۔ اس روٹی کا بہت مزہ آیا۔ یہاں 1 گھنٹہ آرام کرنے کے بعد ہمارا سفر پھر شروع ہو گیا۔ کسی نہ کسی طرح شام ہونے کے کچھ دیر بعد جھنجھانی پہنچ گئے۔ میں نے اونٹ والے کا شکریہ ادا کیا۔ میرے پاس پیسے موجود تھے۔ میں نے اسے 10 روپے دینے چاہے مگر اس نیک دل انسان نے نہ لیے۔